أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گھر میں کئی صحابہ جمع تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایھا الاخوہ تمنوا، اے ساتھیو، اے بھائیو، کوئی تمنا کرو، خواہش کا اظہار کرو، تمہاری تمنا کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ گھر پورے کا پورا سونے سے بھر جائے، میں اس کا مالک بن جاؤں اور پھر پورے کا پورا سونا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ دوسرے ساتھی نے یہ اظہار کیا کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ سونا نہیں، یہ گھر سونے سے بھی قیمتی جواہرات سے بھرے اور بڑی بڑی اس میں نایاب قسم کی چیزیں ہوں اور وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ ہر ایک اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، تو لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھ لیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میری خواہش ہے کہ اس گھر میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں، معاذ بن جبل جیسے ہوں، سالم مولا ابی حذیفہ جیسے ہوں۔ تو لوگ بڑی حیرت میں پڑ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش اور اس تمنا کا گویا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس وقت امت مسلمہ میں بہت بڑا فقدان یہ ہے کہ تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کی اللہ حکم الحاکمین کے ہاں کوئی قدر ہو،
جو امت مسلمہ کے لیے کسی خیر اور بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے، الناس کالابل المئہ، لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک 100 اونٹ کھڑا ہو، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، ان 100 اونٹوں میں ایک اونٹ بھی شاید صحیح طور پہ تمہیں سواری کے قابل نہ ملے، مشقت اٹھانے والا ہو، سفر کرنے والا ہو، آنے جانے کا وہ وزن اٹھائے، اتنی ہمت اس میں ہو اور حوصلہ ہو اور سفر کی مشقتیں برداشت کرے، شاید یہ ہے کہ ان 100 اونٹوں میں کوئی ایک مل جائے۔ آج حقیقت میں ہمارا حال یہی ہے، تعداد بڑی ہے، کتنے ہیں جو امت کی قیادت اور سیادت کر سکتے ہیں، کتنے ہیں جو لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں، کتنے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کتنے ہیں جو امت کے لیے نفع مند ثابت ہو سکتے ہیں، کتنے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے خیر جاری ہوتی ہے، کتنے ہیں کہ لوگ ان کی زندگیوں میں برکت کی دعائیں دیتے ہیں۔ بہت کم ملیں گے آپ کو ایسے لوگ۔ تو وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ رجال پیدا کیے جائیں، ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں، اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو وہ سہارا دے، اور اس گہر گزرے دور میں جب ہر طرف بے حیائی، عریانی، فحاشی اور بے دینی کا طوفان ہے، وہ اس طوفان کے آگے کچھ نہ کچھ تو بند باندھنے والے بن جائیں۔ اب اس کی اشد ضرورت، جس قدر بے دینی زور سے دنیا میں چھا رہی ہے، اسی قدر ہماری یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے بالکل بے پرواہ ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی نہیں سمجھا پا رہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، قوت پیدا کر لینا اچھی بات ہے، دفاعی نظام کا ہونا بہتر بات ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرنا یہ بڑی ہی اہم ضرورت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کے یہ ضرورت ہے کہ افراد پیدا کیے جائیں۔ اسلحہ ہو لیکن چلانے والا ہی کوئی نہ ہو، کتاب و سنت ہے پڑھانے والا ہی کوئی نہ ہو، سٹیج ہے لیکن بولنے والا ہی کوئی نہ ہو، مسلح ہے خطابت والا کوئی نہیں ہے، اور علماء کی جگہ پہ جہلاء کو لوگ آگے کر رہے ہیں، طرزے لگانے والے، واہ واہ کرنے والے، سٹیجوں پہ گویا کہ وہ ایک قسم کا اپنے آپ کا اظہار کرنے والے، جگتے اور نہ جانے کیا سے کیا معاملات۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم کچھ نہ کچھ سوچیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں افراد پیدا کیے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے چلے جانے سے کام نہیں رکتا،
وہ ذمہ داریاں، وہ قیادت، وہ سیادت، وہ امامت جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھی اور آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ابو بکر نے تھام لی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو عمر فاروق نے تھام لی، اور ہر ایک دوسرے کو یہی کہتا تھا کہ تو نے اپنے پیغمبر کی خلافت کا حق ادا کرنا۔ ایسے افراد پیدا کرنے کی اس وقت ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، آپ کے جانشینوں نے بھی کیے، آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں ایک قافلہ بھیجا ہے، امیر لشکر نے مزید مدد مانگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیری طرف قعقاع بن عمر کو بھیج رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا انسان ہے جس لشکر میں اور جس قافلے میں قعقاع بن عمر کی آواز آ جاتی ہے دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ اکیلا ہی دشمنوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کس نے اس کو تیار کیا تھا؟ کون اس کا باپ تھا اور کون اس کی ماں تھی؟ ہم بھی باپ ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہم انہیں کیا سکھلا رہے ہیں؟ ہم نے ان کے ہاتھوں میں کیا دیا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسے بنایا ہوا ہے؟ عمر ایسے نہیں عمر بنے تھے، ابھی بچے ہیں، چند سال کی عمر ہے۔ خطاب نے اپنے اس بیٹے کو اونٹوں کا ریوڑ دے کے میدان میں چھوڑ دیا، کہا چلو جاؤ کہ چراؤ ان اونٹوں کو، پتہ چلے کہ دھکے کھا کے انسان کیسے بنتا ہے۔ چکر لگایا تو بیٹا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، ہماری زبان سے تو ویسے یہ بات ہی نہیں جاتی، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ہو جائے گا، سنبھل جائے گا۔ تھکے ہوئے تھے اور کروٹ لگا کے پہاڑ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے، اونٹ چڑھ رہے، ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ خطاب آ گیا، اٹھا کے مارا عمر کو زمین پہ، کہا تیری عمر کیا ہے ابھی آرام کرنے کی؟ تو ابھی سے یہ سستیاں شروع کر چکا ہے، اگر تو ابھی سے ان سستیوں کو دور نہیں کرے گا تو عمر کیسے بنے گا؟ پھر باپ کی نگرانی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، عمر فاروق کی محنتیں، زمانہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر اس دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا کا کوئی کونا اسلام سے خالی نہ رہتا۔ وہ کیسے پیدا ہو؟ ان کو کس نے یہ سبق سکھلائے تھے؟ ان کی رہنمائی اور ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اس وقت تربیت کا بڑا فقدان، ہمیں تربیت کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ سستی اور کاہلی اور دنیا کی روش میں بہہ جانے والا معاملہ ہمیں برباد کر رہا ہے۔ مصر کی طرف ایک لشکر روانہ ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جنگ لمبی ہو گئی، دشمن طاقتور ہے، امیر لشکر نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا، کہا کہ ہمیں مزید قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، مزید افراد آپ ہماری طرف روانہ کریں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 افراد کا لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر ہے، اور ان پہ ایک امیر مقرر کر کے روانہ کر دیا، اور ساتھ ایک خط لکھا تھا، کہا امیر لشکر 4000 کا قافلہ تیری خدمت میں روانہ کر رہا ہوں، ہر 1000 کے اوپر ایک ایسا امیر مقرر کیا ہے جو اکیلا ہی کائنات کے 1000 مردوں سے زیادہ بھاری ہے۔ میں زبیر بن عوام کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیج رہا ہوں، میں مقداد بن اسود کو امیر بنا کے بھیج رہا ہوں، اور پھر خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ان لوگوں کے ایمانی کیفیتوں کے جذبے ہیں، ان کے ایمان کی مضبوطی ہے، ایمانی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ رب ذوالجلال نے ان کو اولادیں بھی دی ہیں تو اسی طرح کی دی کہ دنیا دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ اور ان کی شان اور ہیبت سے کون واقف نہیں ہے؟ بچے کھیل رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو بچے ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے، سارے بچے دوڑ گئے، لیکن ایک بچہ میدان میں کھڑا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں عبداللہ بن زبیر ہوں، زبیر بن عوام کا بیٹا ہوں۔ کہا تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے بڑے روبدار آواز سے کہا تھا میں کس لیے بھاگوں، میں نے کوئی گناہ کیا ہوا یا یہ کوئی رستہ تنگ ہے کہ میں آپ کے لیے رستہ چھوڑوں، آپ گزر نہیں سکتے ہو؟ ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کانپتا وہ ہے جو گناہوں میں لتڑا ہوا ہے، جوش اس کا ٹوٹتا ہے، ولولہ اس کا ختم ہوتا ہے، بزدلی اس میں آتی ہے جس شخص کے اندر ایمان کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ گھبرائے نہیں تھے، 20 ہے سامنے 2000 کا لشکر ہے تو کیا ہو۔ اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں نا کہ اسلام کا پہلا معرکہ جس کو معرکہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور علماء محدثین نے اللہ انہیں جزائے خیر دے جب کتابیں ترتیب دیں، طبقات صحابہ پہ صحابہ کی جماعت کے گروہ بنا دیے، تو سب سے افضل ترین گروپ جو آتا ہے وہ ان کا آتا ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہے، شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ اس قافلے میں ایسا اسلحہ ہے جو انہوں نے کل ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، بڑا غصہ ہے ان کو ہمارے مدینہ آ کے اس طاقت بنانے کا، تو بہتر یہ ہے کہ اس قافلے کو رستے میں ہی روک لیا جائے اور وہ اسلحہ پکڑ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مٹھی بھر صحابہ کو تیار کیا، قافلہ بڑھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قافلہ روکنے کے لیے بس کیا زیادہ تیاری ہے، کچھ بھی نہیں۔ قافلے نے بدر کے میدان پہ ڈیرا ڈالا کہ یہاں سے ابو سفیان کا گزر ہوگا تو ہم پکڑ لیں گے، آخر وہ لوگ بھی تو بڑی قیادت و سعادت کے مالک تھے۔ اس کے جاسوس نے بتا دیا کہ اہل مدینہ کا ایک قافلہ بدر کے مقام پہ آپ کا رستہ روک کے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، ابھی یہ ہمارے غلام اور نوکر جو اپنے گھر پر چھوڑ کے آ گئے ہیں مدینے میں، یہ ہمارا رستہ روکنے لگ گئے۔ سب سے پہلے مکہ میں خبر بھیجی، کہا ایک ایسا لشکر تیار کرو جنگ کا جس کے پاس بھرپور جنگی ساز و سامان ہونا چاہیے۔ وہ قافلہ جلدی سے نکلے اور بدر کے مقام پہ ہی ان لوگوں کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ اس نے اپنا رستہ بدل دیا، ساحل سمندر سے ہو گئے، وہ بدر کی نچلی وادی سے ہو کے قافلہ اپنا لے کے نکل گئے۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔
تو منہ پر بیٹھے رہے، قافلہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قافلہ تو نکل گیا، اور آپ کے جاسوس نے بھی آ کے خبر دے دی کہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، قافلہ مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، اسلحہ ہے، جنگیں ہیں، تیاریاں ہیں، افراد ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، جن کے جذبے تھے، جن میں ایمانی غیرتیں تھیں، جو ظاہری طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے، رب کے حبیب ان سے مشورہ کرنے لگے۔ کہا تمہارا کیا خیال ہے، بچ کے نکلنا ہے کہ ان سے ٹکراؤ ہونا چاہیے؟ میں بھی اس قافلے کو بچا کے واپس مدینے لے جا سکتا ہوں، لیکن آپ کے الفاظ سے تمنا یہ جھلک رہی تھی کہ ٹکراؤ ہو جانا چاہیے۔ بات مزے کی یہ ہے کہ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، اسلحہ پاس نہیں ہے، ایک ایک سواری پہ باری باری آتے تھے 3-4 بندے، کبھی وہ اوپر آ رہا ہے سواری کے، کبھی نیچے چل رہا ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کا اظہار دیکھے، یہ 313 کا لشکر جنگ کرنے پہ تیار ہو گئے، نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ رعب ہے کسی کا، نہ دبدبہ ہے ان میں۔ یہ کیا چیز تھی جو ان لوگوں کو اس 313 کی چھوٹی سی تعداد کے ساتھ ہزاروں کے لشکر سے ٹکرانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ رب اگر چاہے گا تو نقصان ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو پوری کائنات مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کہا ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امیر لشکر سے مشورہ کر لو، اور لشکر کے امیر مجھے خبر دے اس بات کی کہ کیا چاہتے ہیں آپ کے فوجی۔ اللہ اکبر، حضرت سعد جیسے جلیل القدر اٹھے تھے، اور یقین مانے ان لوگوں کی سیرتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے نا، ہم تو وہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو اپنے بچوں کو وہ بھی نہیں پڑھاتے۔ ایک وقت تھا کہ مائیں سونے سے پہلے صحابہ کے تذکرے سنایا کرتی تھی، ایک وقت تھا کہ بچوں کی ذہن سازیاں ہوا کرتی تھیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے واقعات سن کے سویا کرتے تھے، محمد بن قاسم کی باتیں سن کے سویا کرتے تھے، سلطان الفاتح کے حملے سن کے سویا کرتے تھے۔ آج ماں بھی فلم دیکھ کے سوتی ہے، بچہ بھی فلم دیکھ کے سوتا ہے۔ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس دے دی، اپنے ہاتھوں میں موبائل لے لیا، باپ اپنے موبائل پہ لگا ہے، ماں اپنے پہ لگی ہے، بیٹا اپنے پہ لگا ہوا ہے۔ غیرت کا جنازہ نہیں اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ جب بے ایمانی کی سی کیفیت مسلمانوں میں داخل ہوتی ہے تو بزدلی وہاں اپنے ڈیرے جماتی ہے، وہاں سے غیرت کا جنازہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عربی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مال، علم اور غیرت 3 جگہ پہ جمع ہوئے، تینوں ایک جگہ پہ جمع ہوئے، باتیں ہوئی جس موضوع پہ ہونی تھی، تو الوداع ہونے لگے، اب کہاں ملاقات ہوگی ہماری ایک دوسرے سے؟ تو مال نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو امیروں اور وزیروں کے ڈیروں پہ ملتا ہوں، میں چودھریوں کے طبقے میں ہوتا ہوں، مجھے وہاں آ کے مل لینا۔ علم نے کہا مجھے ملنا ہو تو میں جامعات اور یونیورسٹیوں اور دینی مدارس میں مل سکتا ہوں۔ غیرت سے پوچھنے لگے اب تجھ سے دوبارہ کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا میں وہ چیز ہوں جو ایک دفعہ اٹھ جاتی ہوں، چلی جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں آتی۔ ہماری غیرت ختم ہو گئی، یہ دیکھ دیکھ کے موبائل، بول بول کے جھوٹ، کر کر کے فراڈیاں، دے دے کے دھوکے،
ہمارا ایمان اتنا کچا ہو گیا کہ ہمیں اس وقت کوئی پرواہ تک نہیں رہ گئی کہ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، وقت ہے رب کعبہ کی قسم وقت جا رہا ہے۔ جتنے زور و شور سے لادینیت حملہ کر رہی ہے، میری اور آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت سے آراستہ کریں۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ بچوں میں تربیت کو پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو پہلے سلجھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے۔ خود تو اٹھتا ہے 9 بجے اور بچوں سے امید رکھتا ہے کہ یہ فجر کی نماز جا کے باجماعت پڑھے۔ اپنا منہ دھویا نہیں ہوتا، بچے کے کان کھینچ کے لاتا ہے، قاری صاحب انہوں قیدہ پڑھاؤ، اٹھتا ہی نہیں ٹائم نہ۔ یاد رکھیے گا، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ والد ہیں، جس مرضی درجے اور جس درجے لیول پہ ہیں، جس طرح کی مرضی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ نے اس کائنات میں ہر انسان کو دائی بنا کے بھیجا ہے، دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، چاہے آپ کی زبان حرکت کرے یا نہ کرے۔ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، دین کی بات ہے، آپ سن رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن نہ بھی بولوں نا، میرے جسم کی حرکتوں سے میرا بچہ سیکھ جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں گھر میں کیسے رہتا ہوں، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، میرا کیسا سلوک ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہی سلوک آپ کی اولاد اپنی اولادوں کے ساتھ کرتی ہے۔ میرے گھر میں بوڑھا والد ہے، بوڑھی والدہ ہے، کیسے میں بولتا ہوں ان کے سامنے، کتنا میں احترام کرتا ہوں ان کا، کتنا ادب ہے میرے اندر ان کا، میں کن لہجوں سے پکارتا ہوں ان کو، میں کیسی خدمت کرتا ہوں ان کی۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، یہ آپ کا بیٹا آپ کے ان عملوں اور حرکتوں سے تربیت لے رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر شخص دعوت دے رہا ہے، بازار میں کھڑا ہے تو بھی، دکان پہ کھڑا ہے تو بھی، گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو بھی، ایک کنڈکٹر سے ڈرائیور تک، ایک عام کے عام طبقے سے لے کے کسی بھی طبقے کے افراد تک، ہر بندے کو اللہ نے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کوئی شخص کسی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ کفر کو لے لیں، وہ پورے زور و شور سے ہمارے اندر لادینیت کو داخل کر رہا ہے، اور ہم انہی کی روش میں بہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہی تربیتیں دینی ہے، انہی کالجوں کا انتخاب کرنا ہے، انہی یونیورسٹیوں کا انتخاب کرنا ہے، اسی نصاب تعلیم کو پکڑنا ہے، انہی کی تربیت میں ڈھالنا ہے، ہم نے انہیں وہی لباس دینا ہے، ہماری وضاحت وہی ہوتی جا رہی ہے جو غیر مسلموں کی ہوتی تھی۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، دیکھ کے دل خون کے عنصر ہوتا ہے، ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ کیا ہو گیا امت مسلمہ؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ بے پردہ بیٹی، بے پردہ بہن، بے پردہ بیوی کو لے کے خامن بازار میں پھرتا ہے، اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ بھی دانت نکالتا ہے، وہ بھی دانت نکال رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں کی غیرت کا جنازہ اس قدر اٹھ چکا ہوا ہے کہ ایمان نام کی ان کے اندر خدا کی قسم کوئی شے نہیں رہے۔ یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہے، یاد رکھیے، میری بات نہیں، تاجدار نبوت کی بات ہے، سرور کائنات کی بات۔ آپ نے فرمایا ایمان اور غیرت یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جس کو عربی میں حیا کہا جاتا ہے، الغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک جب نکلتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ غیرت گئی، ایمان گیا، ایمان گیا تو غیرت گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا صاحب بیٹھے، اور ان لوگوں کو پڑھ کے علم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، بڑی تاخیر سے کچھ اسلام لائے تھے، اور ان کی وفات بھی جلدی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 7 سال کا عرصہ حضرت صاحب کا اسلام میں اندر سلام میں گزرا ہے، بس، یعنی حقیقت میں ان کی زندگی ہی 7 سال، وہی زندگی ہے جو ہم اللہ کے حکموں پہ گزار جاتے ہیں۔
لیکن نہ جانے وہ کیسا اسلام لائے تھے، نہ جانے انہوں نے کیسی تربیت لے لی تھی، نہ جانے وہ کیسے پہاڑوں سے مضبوط ایمان والے بنے تھے۔ 7 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہے، لیکن ایمان اس قدر ٹھوس، اس قدر مضبوط تھا کہ جس دن سیدنا سعد کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، او لوگوں سنو، سعد اس دنیا سے کیا اٹھا ہے، سعد سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کا عرش بھی حرکت کر رہا ہے۔ اس عرش کے بارے میں تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کے اوپر کرسی اور پانی اور ہوا اور ہواؤں پہ عرش، جس عرش پہ رب العالمین کی ذات مستوی ہو، وہ حضرت سعد کی محبت میں اور ملاقات کے لیے فرط محبت سے ہل رہا ہے۔ کیا تربیت تھی ان کی! اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم اپنے بچوں کی ہی قرض ہیں، گھر میں رہ کے اپنی کیجئے گا، بلکہ حقیقت میں نا غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے، خدا کی قسم ہے، خلوت ہو، جلوت ہو، اکیلا ہو، لوگوں میں ہو، گھر میں ہے، باہر ہے، مسجد میں ہے، دکان پہ ہے، منبر پہ ہے، محراب پہ ہے، زندگی کے جس جوش اور جذبے میں ہے، جس جگہ پہ کھڑا ہے اور جس جگہ پہ رہتا ہے، جس مرضی خوشے میں بیٹھا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب کی نگرانی میں رہنے والا انسان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی غیرت اور اس کے ایمان کو اللہ مضبوط کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک صحابی نے آگے سوال کر دیا، کہا اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ واقعہ ہوا تھا، سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس پلٹے تو بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لیا۔ اب یہ مسئلہ غیرت کا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام دھرتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ برا عمل کیا تو اسے 4 گواہ چاہیے۔ آپ یہاں سے بھی معمولی اندازہ لگا سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، 2 گواہ چاہیے، لیکن جہاں غیرت کا مسئلہ ہے شریعت کو 4 گواہ چاہیے۔ چاروں نے اگر دیکھا اور دیکھنے میں انہوں نے کمی کوتاہی کر لی اور ان کے بیانات میں نیچ اوچ ہو گئی، شریعت کہتی ہے ان چاروں کی کمروں پہ 80 کوڑے لگا دو۔ انہیں جرت کیسے ہوئی ہے غیرت کے مسئلے پہ بات کرنے کی؟ بات 100% ہے تو کرے، وگرنہ اپنی کمروں کو 80 کوڑوں کے لیے تیار رکھے۔ اب حضرت سعد نے کہا میں گواہ لینے جاؤں تو غیرت کی بات ہے، اور میں بات کروں تو بات بڑی عجیب ہے۔ اس عورت کو تو آپ اپنے نکاح میں رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے بھی ہیں، سوشل میڈیا کا دور، وہ جی میری بیوی کسی کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے، اب میں تو اسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میرے گھریلو معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، تو عجیب انسان ہے، ایسی بد اخلاق عورت اور ایسی اخلاق کی گری ہوئی عورت کو تو اپنے نکاح میں رکھے گا؟ تیری غیرت کہاں مر گئی؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس شخص کی بیوی بد زبان اور بد اخلاق ہے، بے ایمان اور بے دینی کسی کیفیت سے رہنے والی ہے، اگر وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں بگڑ گئی امت؟ اخلاق کیوں تباہ ہو گئے؟
غیرتوں کے جنازے کیوں نکل گئے؟ وجوہات یہی ہے، بے دینیوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے۔ ہلال بن امیہ نے کہا میں بات کروں تو بڑی شرم کی بات، اپنے ایک بھائی اور اپنے ایک ساتھی صحابی کو کہا یار جاؤ اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، یہ بیچارے آپ کے خدمت میں آگے بھولے بھالے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بس سوال کیا اس نے کیا، آپ کے تیور بدل گئے، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیسا تو سوال کر رہا ہے کہ اگر کوئی دیکھے؟ یہ اگر مگر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کچھ ہوا ہے تو مجھ سے سوال کر، وگرنہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ اتنی بڑی غیرت کا مسئلہ اور تو اگر کے ساتھ پوچھتا ہے مجھ سے؟ کانپتے اور ہانپتے ہوئے واپس چلے گئے بیچارے۔ اللہ کے رسول تو ابھی بولے نہیں تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سوال کرتا ہے اس بارے میں؟ اگر میں نے کبھی اپنی بیوی کو دیکھا کسی غیر محرم سے نظریں ملاتے ہوئے اور کسی غیر محرم کے پاس بیٹھتے ہوئے، میں وہ تلوار نکال کے اس کی گردن اڑاؤں گا جو تلوار غیر مصفہ ہوگی۔ تلوار دو طرف سے ماری جاتی ہے، کسی کو ہلکی سزا دینی ہو تو مٹھی کی طرف سے مارا کرتے تھے، اور کسی کی گردن اڑانی ہوتی تھی تو سیدھا وار کیا کرتے تھے۔ اس سیدھے وار کو غیر مصفہ کہتے ہیں۔ آج ویسے لوگ نا غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں جو خود بے غیرت ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، وہی بندہ اپنی بیوی بیٹی کو قتل کرتا ہے ہمارے علم کے مطابق جو خود بڑا بے غیرت ہے۔ تیری بیٹی کو جرت ویسے نہیں ہوئی، تیری بیوی کو ویسے غیرت نہیں آئی، وہ کسی کے پاس ایسے نہیں گئی، وہ اس لیے جاتی ہے کہ تو جایا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا تھا، اگر کسی آدمی نے کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی یا بہن کے ساتھ یہ کھیل کھیلا، اگر اس نے رو رو کے اپنے رب کو منا کے توبہ نہ کی تو یاد رکھے یہ اس کے اوپر قرض ہے، قرض۔ یہ قرض یا اس کی بیوی اتارے گی یا بیٹی اتارے گی یا بہن اتارے گی، یہ قرض اترتے ہیں۔ تجھے اپنی بے غیرتی سمجھ نہیں آتی اور دوسروں کو قتل کرتا ہے غیرت کے نام پہ۔ پہلے خود با حیا بننے کی کوشش کر، پھر تیرے گھر میں اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے حالات بدلیں گے۔ ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی بات سن کے کہا تھا، لوگوں دیکھو سعد کی غیرت، میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند۔ اور جو اگلی وضاحت کی نا سرور کائنات نے، اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سعد بہت غیرت مند انسان ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور کہا لوگوں سن لو، رب العالمین کی غیرت کو تب جوش آتا ہے جب تم اس کے سامنے گناہ کرتے ہو۔ اس کی غیرت حرکت میں آتی ہے، اسی کے بندے ہو کے، اسی کے نوکر ہو کے، کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، کرتا وہی ہے سب کچھ تیرے لیے، اور تو مرضیاں اپنی کرے، زندگی اپنی مرضی کی گزارے، تیرا دل کرے تو نماز پڑھے، دل نہ کرے نہ پڑھے، اور تو سمجھے کہ بس یہ مولویوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور مولویوں کا کام ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اور اپنے لوح محفوظ میں ایک بات نہ لکھی ہوتی، اس نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ لیا تھا۔
یہ اس کے علم کا مقام ہے۔ ہمیں تو کسی بات کا پتہ چلتا ہے نا جب وہ ہو گزرتی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کو اس کام کے پیدا ہونے سے اور ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ کے اللہ فارغ ہو گئے۔ یہ لکھنے لکھانے کا کام بار بار نہیں ہوتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض۔ کائنات میں لوگ جب دانہ پھینکتے ہیں نا، گندم کا اور چاولوں کا اور مکئی کا اور دیگر چیزیں اگانے کا، ان دانوں کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ درختوں کے پتوں کو گن کون سکتا ہے؟ فرمایا کائنات میں کوئی دانہ جب زمین سے اگتا ہے تو رب العالمین کا علم میں ہوتا ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا اللہ کے علم کے بغیر کہیں نہیں گرتا۔ تو کیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ رب تیری حرکتوں سے ناواقف؟ تو نے چار دیواری میں بیٹھ کے کر لیا تو جان بچ گئی؟ تو لوگوں سے نظریں بچا کے اس کام کو کر گزرا اور تو نے سمجھا کہ میں نے بڑی چلاکی چلا لی اور میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ دنیا جہان کے کسی درخت کا پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، کتنے بل کھا کے گرے گا، میرا رب تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو سمندر کے اندھیرے میں کالی رات، کالی اندھیری، کالا کیڑا جو حرکت کرتا ہے نا کالے پتھر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب تو اس کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو ہماری کم علمی ہے، یہ تو ہماری کم فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں شاید چھپ کے کر لیا تو ٹھیک ہے، بس بات بن گئی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ قرآن میں انسان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بھائی تم لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، مجھ سے نہیں چھپتے ہو؟ تمہاری نظر میں میری نظر اتنی حقیر ہو گئی کہ لوگ دیکھیں تو نہ کرے اور میں دیکھوں تو کرتا پھرے۔ اس لیے ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اکیلے ہو، سب میں ہو، مجمع میں ہو، دوستوں میں ہو، محفل میں ہو، یاری میں ہو، جہاں بھی ہو، ایک چیز اپنے دل پہ نوٹ کر لو، ایک چیز لکھ کے لے جاؤ، اسی میں زندگی گزارو جو سرور کائنات نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ نصیحت کی تھی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کوئی نہیں تو وہاں بھی رب سے ڈر، جہاں سارے بیٹھے ہیں تو وہاں بھی رب سے ڈرا کر۔ جس کی خلوتیں اور جلوتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے اور ہے اور اکیلا اور، یہاں سے غیرتیں ختم ہوتی ہیں۔ جتنا کوئی شخص بادعمل، جتنا کوئی شخص ایمان سے دور، جتنا کوئی شخص رب کا نافرمان، جتنا کوئی شخص گناہوں میں لتھڑا ہوا، اتنا ہی وہ شخص غیرت ایمانی سے گیا گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی انسان اگر اس لحاظ سے آیا، ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اعمال کی زندگی گزارنے والا، وہ سرور کائنات سے کوئی نہ بڑھ سکا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جب دشمن کی طرف سفر کرتا ہوں نا، 1 مہینے کا سفر ابھی باقی ہوتا ہے کہ دشمن کا دل میرے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ ایمان والے بھی جب نکلتے تھے تو دشمن کانپ جایا کرتا تھا۔ آج ہم لاکھوں بھی مل کے نکلیں گے تو دشمن کی آنکھ میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ پتہ ہے نا ہماری غیرت کا، اس نے ٹی وی دیا تھا، اس نے کیبل دی تھی، اس نے نیٹ دیا تھا، اس نے یہ تار دی تھی، اس نے اب سمیں دے دی، اس نے سب کچھ دے دیا، سٹارٹ کیا تھا اس نے اور آپ کو انتہا پہ پہنچا کے چھوڑ دیا۔ آج نعوذ باللہ یہاں تک بات بن چکی ہے جو سرور کائنات نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ او لوگوں یاد رکھنا، تم پچھلوں کو دیکھو گے، یہودیوں کو دیکھو گے، عیسائیوں کو دیکھے گے، تم اپنے ان لوگوں کو دیکھو گے جو دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہوں گے، ان کے پیچھے تم چلنا شروع ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی باز نہیں آؤ گے۔ کتنے واقعات امت مسلمہ میں ہو چکے ہیں، ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹی اس عمل میں لتھڑے ہوئے، کدھر ہے غیرت اور کدھر ہے وہ دین کا مسئلہ؟
بات بھائیوں سیدھی ہے، سنبھلنے کا وقت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہماری عمر گزر گئی جو گزرنی تھی، اب یہاں پہ رک جاؤ، جہاں پہنچ گئے ہو یہاں رک جاؤ، اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دو۔ اللہ کے بڑے بندے ایسے ہیں، قاضی فضیل بن عیاض کا نام کتابوں میں جا بجا ملتا ہے۔ ایسے حکیمانہ اقوال ہیں کہ پڑھ کے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ زمانے کا ڈاکو، اتنا بڑا چور، اتنا بڑا راہزن کہ جس قافلے میں فضیل ہوا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے سنا ہے اس علاقے میں فضیل آیا ہوا ہے، اپنے گھروں کی حفاظتیں کر لو۔ اللہ اکبر! کچھ لوگوں کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک گھر میں نقب زنی کرنے لگے، ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے، گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن کی تاثیر ایسی تھی، اس آیت کریمہ پہ پہنچے ہوئے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ رب کے ذکر سے لوگوں کو دل بدل جانے چاہیے، ان کے دل کانپ جانے چاہیے۔ کسی ایسی سر میں وہ تلاوت کر رہا تھا، کسی ایسے مٹھاس کے جذبے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ پوری نہیں آدھی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اور سن کے قاضی فضیل نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا دی اور کہا میرا رب گواہ ہو جا، قاضی فضیل بن عیاض پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آج فضیل کا دل تیرے خوف سے کانپنے لگ گئے۔ پھر وہی قاضی فضیل بن عیاض ایسا انسان بنا کہ اس کی مثالیں دینا مشکل ہے۔ اس لیے ایمان اپنے اندر پیدا کریں، جو چیزیں ایمان کو ختم کرتی ہیں وہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، بچائیں اپنے آپ کو ایمان سے۔ ہوگا ضرور، یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، ہوگا، لیکن نکتہ یاد کر لیجئے، آپ کے دل میں ایمان کی محبت جڑیں پکڑ لے، پھر گناہ ہوگا نا تو اللہ کہتے ہیں تو جتنی دفعہ بھی کرتا ہے میں خود ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تیرے دل کی دنیا کا بدلنا ضروری ہے، اور جن کے دلوں میں برائی محبت پکڑ چکی ہوتی ہے ان کی تو اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے کام بنے گا اور پھر جا کے بات بنے گی، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی، پھر ہمارے بچے فرما بردار بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، لوگوں کی قیادت کرنے والے بھی ہوں گے، لوگوں کو دین کی رہنمائی کرنے والے بھی ہوں گے، پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی عزت و حیا والی ہوں گی، پھر با پردہ ہوگی، پھر وہ اسلامی ماحول پلٹے گا جو اللہ احکم الحاکمین چاہتے ہیں اور نبی کائنات نے ساری زندگی جس کی تعلیم دی۔ قاضی موسیٰ بن اسحاق کا ایک واقعہ ملتا ہے، ان کی بیوی نے آ کے عدالت میں یہ درخواست دے دی کہ کوئی 500 یا 5000 دینار انہوں نے میرا حق مہر مقرر کیا تھا اور ابھی دیا ہی نہیں۔ خاوند کہتا تھا میں نے دے دیا ہے۔ قاضی نے کہا گواہ لاؤ، اگر تم کہتے ہو دے دیا ہے تو گواہ لے کے آؤ۔ وہ 2 گواہ لے آئے۔ قاضی موسیٰ بن اسحاق نے کہا عورت سے اپنے چہرے کا پردہ کھولو تاکہ یہ شخص تیرا چہرہ دیکھے اور پہچان لے کہ واقعتاً تو اس کی بیوی ہے اور تیرا حق مہر ادا ہو چکا ہے۔ اب یہ بدو، اعرابی، جاہل قسم کا انسان وہ ہل کے رہ گیا، میری بیوی پردہ اتارے گی لوگوں کے سامنے۔ یہ آج کل کے پڑھے لکھے ہیں نا، اس لیے بیویوں کے پردے اتارے ہوئے ہیں، بڑے شوق سے شوبز کی دنیا میں بیٹھے ہیں، بدتمیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دیوس انسان ہوتا ہے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا قاضی صاحب میری بیوی پردہ نہیں اتارے گی۔ کہا پردہ نہیں اتارے گی تو پہچان کیسے ہوگی کہ اس نے اپنا حق لے لیا ہے؟
پردہ اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہا اگر اس مسئلے میں میری بیوی کو پردہ اتارنا پڑے تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں 5,000 اس کو پھر سے ادا کروں گا، میری بیوی پردہ نہیں اتارے گی۔ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-2 سال انڈونیشیا کی بات ہے، اسٹوڈنٹ لڑکی طالبہ، فائنل مقابلہ ہے قرآن کا، لاکھوں کا انعام ہے، اور جب وہ سٹیج پہ آئی امتحان دینے کے لیے تو امتحان لینے والے نے کہا کہ اپنا پردہ کھول دو۔ ہمیں کیا پتہ اندر کون ہے؟ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ واقعی امتحان دینے والی وہی بچی ہے جو امتحان سارے پاس کر کے فائنل راؤنڈ میں آ چکی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ یقین مانے یہ ایمان کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو نا، اس کے اندر اس کی بقا ہوتی ہے۔ یہ کل پرسوں فرانس میں ایک لڑکے نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے جاری کی، جان بوجھ کے۔ اس نے آئی فون بڑا مہنگا اور $1,00,000 تھا یا کتنا تھا، وہ ایک لفافے میں بند کیا۔ وہ جو حجاب یافتہ لڑکیاں ملتی تھی نا پردے میں، وہ ان کو روک کے کہتا تھا ایک کام کرو، آئی فون بھی تمہارا، یہ $1,00,000 بھی تمہارا، بس اپنے سر سے دوپٹہ تھوڑا پیچھے کر دو۔ کسی نے نہیں کیا۔ غیر مسلموں میں رہ کے جو مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہمارا تجربہ بھی ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، وہ بڑے ایمان کے پکے ہیں۔ ایک ماں نے تو خوب جھنجھوڑ دیا، حالانکہ وہ مصر کی رہنے والی تھی۔ کہا بے غیرت انسان، تو چند ٹکوں کے بدلے میری بیٹی کا دوپٹہ اتارنا چاہتا ہے؟ اور بیٹھی ہیں نا ہمارے ملک میں خبریں دینے والیاں اور ڈرامے کرنے والیاں، آخر کسی کی بیٹی تو ہے نا، وہ بے غیرت کیا کرتا ہے؟ کہا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس بہن نے بھی، حالانکہ قرآن کی مجلس تھی، سامنے قاری قرآن بیٹھے تھے، اس نے کہا میں دوپٹہ نہیں اتار سکتی۔ کہا تو بہت بڑے انعام کی مستحق ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، تجھے اپنا چہرہ کھولنا ہے، بس دوپٹہ بھی نہیں اتارنا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے چہرے سے پردہ نہیں ہٹاؤں گی۔ وہ چپ کر کے سٹیج سے اٹھ گئی۔ چونکہ مقابلہ انٹرنیشنل تھا، بات میں نے پہلے بھی کی، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ کر کر کے اسے اتنا انعام دیا جتنا اس کو ملنا تھا اس سے 1,00,000 گنا زیادہ ہو۔ کروڑوں کی مالک، کسی نے جائیداد دی تو کسی نے کوٹھی اس کے نام کی، کسی نے گاڑی لے کے دے دی، ایک نے عمرہ کروا دیا، وہاں کے مشائخ نے اسے اتنے انعام دیے۔ میں نے اس کا آخری جو پڑھا کالم، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے تنگ آ کے اپنا موبائل نمبر بند کر دیا ہے، کالیں مجھے اب آ رہی ہیں مسلسل۔ اللہ کے لیے جب بندہ کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس سے بہتر بدلے عطا کیا کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمارے اندر یہ جذبہ ایمانی پیدا فرمائے۔ یہ ایک معذرت ہے، یہ سامنے گھڑی پہ جو ٹائم لگا ہوا ہے یہ نہ جانے کیسے تبدیلی ہوئی ہے۔ ہمارے جمعے کا ٹائم فی الحال 1:30 بجے ہی ہے، 1:15 نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ موسم چینج ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ سے خطبہ جمعہ 1:15 پہ کر دیں گے۔ فی الحال تک ہمارا ٹائم 1:30 بجے ہی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایمان والی اور سعادت والی زندگی گزاریں، گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، اپنے بچوں کی خوبصورت تربیت کریں، انہیں دین کی تعلیم دیں اور دنیا آخرت میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔